کہ ان کے مزاج میں ایک بیلنس آ جائے اور وہ ایک سیریسنس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک حص ہوتی ہے مزاح کی، وہ بھی ان میں ڈیولپ ہو جائے. دیکھیں شیخ سعدی نے نا ایک بڑا زبردست جملہ کہا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے موو کر گیا تو میں مان جاؤں گا، لیکن اگر کسی بندہ یہ کہے نا کہ میری فطرت بدل گئی تو میں نہیں مانوں گا. آپ فطرتاً تو نہیں کسی کو بدل سکتے، اگر اس کی فطرت میں یہ چیز ہے وہ رہے گی. میری زندگی میں نا ایک ٹائم ایسا آیا جب میں جاب کر کے تھک گیا تھا. حالانکہ جاب میں اپنے مزے کی کر رہا تھا، جو مجھے شوق تھا ٹیچنگ کا، پڑھانے کا. مجھ سے اکتا گیا تو میں نے جاب چھوڑی اور میں نکل گیا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ہماری ٹیگ لائن ہے کہ زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی گفتگو نہ صرف ایک علم کی حد تک آپ کی مدد کرے بلکہ کوئی عملی اس کی شکل بھی آپ کو نظر آئے تاکہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس سے مدد لے سکیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب سلیم صاحب، یہ لافٹر تھیراپی بیسیکلی ان کی ایک اسپیشلائزیشن ہے جس کے تحت یہ لوگوں کا ڈپریشن اور انگزائٹی اس کو یہ کم کرتے ہیں، مدھم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں. اور ایک خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فنی سانگس اور فنی ویڈیوز، یعنی کہ جو ایک پازیٹیو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں ای کامرس کا، جس کا نام ہے زی کامرس. تو ہم ان سے جانیں گے اتنے سارے کام یہ ایک ساتھ کیسے کریں. السلام علیکم زہیب سلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر بڑی کہہ لیں کہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے آپ، بہت سارے کام ایک وقت میں آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کب یہ سارے آئیڈیاز آئے کہ میں ان سب ڈومینس میں کام کر سکتا ہوں؟ دیکھیں یہ ایک دم سے نہیں ہوا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا. شروع میں مجھے اصل میں شوق تھا بکس وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے کہہ لیں، مجھے شوق تھا معاشرے میں نا کچھ پازیٹیو کرنے کا. تو آغاز تو میرا ٹیچنگ سے تھا. میں نے یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھانا شروع کیا، کالجز میں پڑھانا شروع کیا. تو مجھے لگا کہ ہر دوسرا تیسرا بچہ کہیں نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. صحیح. مطلب بچے مجھ سے آ کے، میں بہت زیادہ فرینک ہو کے پڑھاتا تھا، کوئی بہت زیادہ بچوں کو ٹینشن نہیں دیتا تھا، غصہ نہیں کرتا تھا، تو شاید بچے اٹیچ تھے. تو ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے نا اپنے پرابلمس بتاتا تھا کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ پرابلم ہے. کئی بچے ایسے تھے جو کہتے تھے جی ہم سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح کے بھی پرابلم. تو مجھے فیل ہوا کہ معاشرے میں شاید نا یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو کرتے کرتے میں ٹیچنگ میں ہی رہا. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو میں ساری زندگی بس ایسی جاب کرتا رہوں گا ایک جگہ پر، تو کچھ اور بڑا کرنا چاہیے. تو وہی اپنی وہ بات کہ جی معاشرے میں کچھ چینج کرنا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ لے کے آنا چاہیے، لوگوں میں زندگیوں میں کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے، خود کی زندگی میں کچھ چینج ہونا چاہیے. آپ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں ایک ہی کام کر کے نا، روٹین میں، ایک جاب میں. تو پھر میں نے جاب چھوڑ دی. جاب چھوڑی تو پھر اسی طرح ڈفرینٹ کام شروع کیے. کرتے کرتے بزنس میں آ گیا. ٹھیک ہے، بزنس میں کام سٹارٹ کر لیا. اور بس اسی طرح ہی پھر کرتے کرتے جو ہے وہ میں نے فیل کیا کہ لوگ میری بات سنتے ہیں، لوگ میری بات سمجھتے ہیں. جیسے کلاسز میں بچے سنتے تھے تو میں نے اپنے اسی آرٹ کو ٹریننگ میں کنورٹ کر دیا. میں نے ٹریننگ شروع کر دیں ڈفرینٹ چیزوں کی. اور پھر جو ہے وہ ارننگ کے حوالے سے، کیونکہ ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت جو ہے وہ ہاٹ پروڈکٹ ہے اور ضرورت ہے معاشرے کی، تو پھر میں اس کی ٹریننگز میں آ گیا. سر لافٹر تھیراپی اور اس سے پھر ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ، یہ آپ نے کب سوچا اور اس کی طرف کیسے آئے؟ دیکھیں معاشرے میں نا ہجان کی کیفیت ہے. ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا بندہ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں نا تو لوگ ڈپریسڈ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ذہنی الجھن کے شکار ہیں، گھروں میں، معاشرے میں، جہاں بھی دیکھیں. میری ایک بک تھی احساس زندگی کے نام سے، احساس زندگی. وہ میں نے لکھی تھی تب جب میں 2014 میں پورے پاکستان کے ٹور پہ نکل گیا تھا. اچھا. ریسرچ کی لوگوں پہ، ٹھیک ہے، ان کے انٹرویوز کیے. تو مجھے پتہ چلا ہر دوسرا تیسرا بندہ کسی نہ کسی ذہنی مسائل کا شکار ہے یہاں پہ نا. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ پریشانی والی باتیں، ڈپریسڈ باتیں، مر گئے لٹ گئے، یہ باتیں تو سارے ہی کرتے ہیں. صحیح. تو کیوں نہ کچھ ایسی چیز کی جائے کہ جس میں ہم اور معاشرے کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، لوگوں کے لیے اچھا کر سکیں. اور اس میں خود بھی خوش رہتا ہوں اور لوگوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاسز پڑھایا کرتا تھا تو سردیوں کے ہی دن تھے، تو 2 بچیاں جو ہیں وہ میرے شام کا سیشن تھا، تو وہ سیشن لینے کے بعد تھوڑا جلدی جا رہی تھی. میری کلاس کے بعد ایک اور کلاس تھی لیکن وہ پڑھنے سے پہلے جا رہی تھی.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اگلی کلاس نہیں لینی؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم صرف آپ کی کلاس لینے آئے، ہماری فیملی تو شادی پہ بیٹھی ہوئی ہے، کسی شادی پہ گئی ہوئی ہے، ہم نہیں گئے۔ ہم نے کہا جی ہم لیٹ آئیں گے کیونکہ ہماری وہ سر کی کلاس نہ رہ جائے۔ وہ سارا دن یہی تو ایک کلاس ہوتی ہے کہ جس سے ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میری اس وقت بھی کوشش تھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ بھی پڑھیں تو وہ خوش رہے۔ تو لافٹر تھیراپی بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی جوک وغیرہ سنیں، کوئی ایسی ویڈیوز دیکھیں کہ جس سے آپ خوش رہیں کچھ ٹائم کے لیے، ورنہ تو ہم بیماری کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ جو آج کل بی پی کے مسائل، شوگر کے مسائل، ڈپریشن کے مسائل، پھر معاشرے میں خودکشیاں، گھروں سے بھاگ جانا، یہ ساری یہ ریزنز ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ نیچر سے دور ہو گئے ہیں، خوش رہنا کم کر دیا ہے، ہر وقت مختلف چیزوں کی، ایسی چیزوں کو دیکھنا یا مطالعہ کرنا جس میں ہر وقت نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ سر بہت سارے لوگ بڑے سیریس ہوتے ہیں اور وہ ان کے مزاج میں نا وہ ایک بیلنس نہیں آ پاتا، تو اس سلسلے میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کے مزاج میں ایک بیلنس آ جائے اور وہ ایک سیریسنس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک حص ہوتی ہے مزاح کی، وہ بھی ان میں ڈیولپ ہو جائے؟ دیکھیں شیخ سعدی نے نا ایک بڑا زبردست جملہ کہا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے موو کر گیا تو میں مان جاؤں گا، لیکن اگر کسی بندہ یہ کہے نا کہ میری فطرت بدل گئی ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ آپ فطرتاً تو نہیں کسی کو بدل سکتے، اگر اس کی فطرت میں یہ چیز ہے وہ رہے گی۔ بعض مزاج میں سیریس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے بعض لوگ، تو جیسے میرے مزاج میں جو ہے نا وہ سیریسنس بہت زیادہ نہیں ہے، میں بہت زیادہ سنجیدہ نہیں کافی دیر تک رہ سکتا، کوئی نہ کوئی میں نے فنی بات کرنی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ فنی بات نہیں پسند کرتے، تو اس کو چینج نہیں کرنا۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے ایسے بندے کے ساتھ ہم نے کیسے گزارنا کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہسبینڈ بہت زیادہ سنجیدہ ہے لیکن بیوی چاہتی ہے کہ جی ہم سے گپے لگائی جائیں، مجھے تھوڑا سا ایسا ٹائم بھی دیا جائے، بٹ وہ نہیں اس طرح کے باتیں کرتا۔ بعض اوقات ہسبینڈ فنی ہوتا ہے لیکن بیوی جو ہے نا وہ بہت سنجیدہ مزاج ہوتی ہے، تو ہم نے بیوی کو کوشش نہیں کرنا کہ وہ بھی فنی بن جائے، ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، اس کو لے کر۔ تو ایسے بندے کو ہم نے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور ماحول کو نارملائز رکھنا ہوتا ہے۔ جب ماحول ڈپریسڈ ہوتا ہے نا تو پھر کام خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ زیادہ سنجیدہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اسی طریقے سے لے کے چلیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بدلیں۔ سر آپ نے اپنی زندگی میں کیا چیلنجز دیکھے جس نے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ جو لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں مجھے ایک راستہ نکالنا چاہیے جس سے یہ حل ہو جائے؟ میری زندگی میں نا ایک ٹائم ایسا آیا جب میں جاب کر کر کے تھک گیا تھا، حالانکہ جاب میں اپنے مزے کی کر رہا تھا، جو مجھے شوق تھا ٹیچنگ کا، پڑھانے کا، پھر بھی جاب ہی ہوتی ہے، چاہے آپ اپنی مرضی کا ہی کام کر رہے ہوں، مثلا آپ کو انٹرویو وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ، لیکن جاب ہی ہوتی ہے کہ آپ اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے۔ مجھ سے اکتا گیا تو میں نے جاب چھوڑی اور میں نکل گیا گھر سے، اور اسی دوران میں نے کتاب لکھی، میں مختلف شہروں میں رہا۔ تو میں نے جب لوگوں کے قریب رہا نا مختلف جگہوں پہ، تو میں نے دیکھا یار لوگوں کے مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگ اپنی ایک ہی روٹین میں کام کری جا رہے ہیں، تو اس سے تو کچھ نیا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم پاکستان کو آگے کیسے لے کر جائیں گے، اپنے آپ کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری اپنی لائف ہے۔ بالکل ایسے۔ تو میں نے بھی جب جاب چھوڑی تھی یہی سوچ کے چھوڑی تھی کہ یہ کیا ساری زندگی میں اگلے 20 سال ایسے ہی 9 to 5 جاب کروں گا، اور جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو بچہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے ساری زندگی بس ایک پروفیسر کی طرح کام کیا، دیٹس اٹ، اور کوئی اور بڑا آپ نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا۔ تو وہ میرا خیال ہے وہ ٹائم تھا۔ پھر وہ بڑا ہارڈ ٹائم میں نے دیکھا، کیونکہ میں جاب چھوڑ چکا تھا، کام کوئی میرے پاس تھا نہیں، تو میں مختلف جگہوں پہ ٹریول کرتا تھا، بکس وغیرہ لکھتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ پھر جب میں واپس آیا اپنی لائف میں، اپنے شہر واپس آیا لاہور، اور یہاں پہ میں نے پھر دوبارہ ایک آغاز کیا کام کا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت جو ہے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پر مجھے جو ہے وہ کسی اور غلط راستے پہ نہیں جانے دیا، اور وہی میری انرجی جو ہے وہ پازیٹیو کنورٹ ہو گئی۔ جاوید چودھری صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے ہمیں، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے اندر نا جب آپ ایک ڈپریشن میں آتے ہیں یا غصہ آتا ہے نا تو ایک انرجی بنتی ہے آپ کے اندر، جیسے انجن میں نا بھاپ بنتی ہے، اس بھاپ کو کنٹرول کر لیا جائے تو وہ ٹرین کے ڈبے کھینچ دے گی، اگر اس کو آپ ضائع کر لیں گے تو اڑ جائے گی ہوا میں، پھاڑ بھی سکتی ہے انجن کو۔ یہی انسان ہے، تو وہ انرجی پھر کنٹرول کی، کام کیا اور بزنس کی طرف آیا، تو میرا خیال ہے وہ ایک ہارڈ ٹائم تھا جس کو پھر کنٹرول کیا۔ سر زی کامرس کا آپ نے آغاز کیا، جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے بزنس کی طرف آئے، تو یہ ابھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے آپ کی کمپنی، اور آنے والے وقت میں اس کے کیا گولز ہیں؟ ہم آلموسٹ جتنے گروپ آف کالجز ہیں ان میں ٹریننگز کروا رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، امیزون کی، ٹھیک ہے، ای کامرس کے پلیٹ فارمس کی، اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ، ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔
تو ٹریننگز ہمارا مین پارٹ ہے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں, تو ان کو پھر آن لائن ارننگ کا پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں. ہمارے آفیسز میں آپ کام کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ بزنس جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ پرسنٹیج پہ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کام ہے, آپ کے پاس اسکلز ہیں, تو مل کے ہم آپ کو پلیٹ فارم بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بچوں کی گرومنگ بھی کر رہے ہیں, ہم ان کو کام بھی لے کے دے رہے ہیں, آن لائن ارننگ کی طرف بھی لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, فری لانسنگ کا کام کروا رہے ہیں تاکہ بچے اپنی ارننگ کر سکیں بجائے اس کے کہ وہ ایک مخصوص جو ہے نا کام کے لیے ہو کے رہ جائیں اور وہ صرف جاب کی حد تک رہ جائیں. میں چاہتا ہوں اس سے باہر نکلیں اور ہر بندہ اپنا ایک آئی ٹی آفس رن کرے, اپنا ایک فری لانس سیٹ اپ رن کرے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ زی کامرس میں آپ نے سب سے بڑا چیلنج, ظاہر ہے کہ بزنس کرنا بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں اور یہ ڈسکشن ہوتی بھی ہے, تو آپ نے جب سٹارٹ کیا تو سب سے زیادہ مشکل کام آپ کو کیا لگا اس میں؟ سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا ہے نا جب آپ کاروبار کرتے ہیں, خاص طور پہ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ, ای کامرس سے ریلیٹڈ, تو اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اسکلفل لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کام تو سارے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, انویسٹمنٹ بھی ارینج ہو جاتی ہے, لیکن اچھے ریسورس جو ہے نا ان کا شروع میں بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ آیا اور آتا ہے کام کرنے کا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہی بچوں کو جو ٹرین کر رہے تھے ان کو ہی کام میں ساتھ اٹیچ کیا. اب ماشاءاللہ ہمارے کوئی 8-10 آفیسز ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے بچے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ چیلنج تھا, ایک آیا تھا اس کا ریسورسز کا, لیکن اس کو اس طرح سے پھر ہم نے کور کیا اپنے ہی لوگوں کو ٹرین کر کے اپنے ساتھ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اکنامک کرائسس بھی ہے, پرابلمس بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے خاص طور پہ جو ڈگریز بھی لے رہی ہے, پڑھ بھی رہی ہے, ایجوکیشن بھی حاصل کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ ایک جاب حاصل کرنے کے اس میں کہہ لیں چکر میں پھنس جاتی ہے, جو کہ کرنی بھی چاہیے میرے خیال میں 2-3 سال 4 سال 5 سال کا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ آپ چیزوں کو سیکھ لیں پہلے. اگر آپ ڈائریکٹلی بزنس میں جائیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو اس ٹریپ میں کہ کوئی اچھی جاب مل جائے اور ہم کوئی اچھا کام کر لیں, اس میں پھنسی ہوئی ہے لیکن ان کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ کیسے کام کریں؟ سب سے پہلے تو نا اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اسکولس کالجز کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں بن رہا. بالکل, یہ بننا بہت ضروری ہے اور یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بچوں کی چیک کریں, ان کو میٹرک سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں جائے گا. ٹھیک ہے. اب بچہ بیسیکلی فلم سٹار بننا چاہ رہا ہے, باپ چاہتا ہے کہ وہ انجینئر بنے. ٹھیک ہے, پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ انجینئرنگ ڈگری کر کے انجینئر کی وہ باپ کو گفٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی پاپ سٹار بن جاتا ہے یا اس کے بعد کسی اور طرف. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ایک تو اس کو سالو کرنا چاہیے. دوسرا, خود ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں یار چیلنجز ہیں, یہ ہے وہ ہے. ہم یہ جو ٹائم ہے نا یہ ہے سوشل میڈیا کا. اس زمانے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی مجھے اپرچونٹی مل نہیں رہی کسی کام کی, تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اپرچونٹی از دیئر. آپ نے بس دیکھنا ہے کہ کیا آپ ایسا کریں کہ آپ کو سوشل میڈیا میں لوگ پہچانیں, لوگ جانیں پازیٹیولی, اور آپ اس اپنی فیلڈ میں گرو کر جائیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی کوئی بھی, اب آپ قاسم علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہ کام نوجوان کی طرح اپنی اسٹڈی کی, کام کیا, جاب وغیرہ سارا, اور انہوں نے اپنی ویڈیوز, اپنے لیکچرز بنا کر جو وہ بننا چاہتے تھے وہ کام سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, آج پوری دنیا جانتی ہے, آج اتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, اتنے لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں. یہ سب نہ ہوتا اگر وہ اسٹیپ نہ لیتے. تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ انجینئر ہیں, جو بھی ہیں, آپ لوگوں سے بات سٹارٹ کریں, لوگوں کو اپنی سکلز کے بارے میں بتانا سٹارٹ کریں, اپنے نالج کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. ضرور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو کلک ہوگی, اور اس کے بعد آپ کہیں نہ کہیں ضرور پہنچیں گے. تو پہلا تو, اور دوسرا اپنا جو گول ہے نا وہ بڑا مختصر نہ رکھیں. بعض لوگ بڑا چھوٹا اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں, گول رکھتے ہیں, بس یار میں یہ جاب اچھی کر لوں, میں بینکر بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں, ڈاکٹر بن جاؤں, بس دیٹس اٹ, کہ میں کلینک جاؤں گا آؤں گا, بس اتنے پیسے کما لوں. کوشش کریں کہ آپ اور آپ کے ساتھ جڑے لوگوں کو فائدہ ہو, پورے معاشرے کو آپ سے فائدہ ہو. ویژن یہ رکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے فائدہ پوری دنیا کو ہو. ٹھیک ہے, سب انسانوں کو میرے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. آپ دیکھیں آپ کی باڈی لینگویج بدل جائے گی, آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے لگ جائیں گے, آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کو سکون ملے گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, آپ کو سکون ملے گا. کیا سر آپ کی زندگی میں آپ سب سے زیادہ متاثر کس کے کام سے یا کس شخصیت سے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا, اس کا جواب آپ کو نا ہر 10 سال بعد یا 5 سال بعد بدلتا ہے. صحیح. جب ہم اسکول میں تھے تو ٹیچرز یہ باتیں پوچھتے تھے تو ہم سب لوگ کہتے تھے قائد اعظم سے ہم انسپائر ہیں, علامہ اقبال کی شاعری سے ہم انسپائر ہیں. نو ڈاؤٹ ہم سبھی ہیں.
ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم انسپائر ہیں. اب اچھا, پھر اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں نا, آگے بڑھتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اور آئیڈیلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو ہے نا قاسم علی شاہ صاحب سے بہت انسپائر ہوں. گو کہ میرے ایک وقت میں وہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں, ہم نے ایک ٹریننگ کورس اکٹھے کیا تھا, بٹ اس وقت وہ ایک اکیڈمی تھی جس کو رن کر رہے تھے, اور نہیں پتا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد کیا ہوگا آنے والے ٹائم میں, کہ وہ قاسم علی شاہ کون سے قاسم علی شاہ بن جائیں گے. سو انہوں نے کر دکھایا. تو میں تو ان کی پرسنالٹی سے بہت انسپائرڈ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑا پازیٹیو ورک کر رہے ہیں, اور ایک سمندر ہے بہتا ہوا کہ جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, پانی پہنچ رہا ہے. تو میں تو بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں, یقین کریں. اور اس کے علاوہ سنی علی ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ اپنا ای کامرس پلیٹ فارم جو ہے بنایا, انیبلر جو ہے, اس ادارے سے میں بڑا انسپائر ہوں. یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, یہ سب مجھے انسپائریشن دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور میں ہر اس بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں جو کچھ نہ کچھ پازیٹیو کر رہا ہے, جو کچھ بڑا کر رہا ہے. مجھے ایسا بندہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کچھ بڑا خواب سوچے. اگر آپ بڑا خواب سوچیں گے تو آپ کے ساتھ والوں کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, اور آپ کے کنٹری کو بھی ہوگا جس ملک میں آپ ہیں. سر, آنے والے وقت میں کوئی ایسا آپ کا خواب جو ابھی آپ کے مائنڈ میں اس کی پلاننگ چل رہی ہو, یا کچھ بنانا چاہتے ہو, کچھ کام کرنا چاہتے ہو, وہ کیا ہے, مختصر بتائیں. ہم نے نا ایک فری اسکول شروع کیا بچیوں کے لیے. ابھی وہ بچیوں کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی کو نا بڑے لیول پر لے کے جائیں. ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہوں. ٹھیک ہے. اور فری تعلیم, کھانا, بچوں کو کتابیں, ٹھیک ہے, یہ پرووائڈ کی جائیں, اور تعلیم جو ہے نا اس کو پروموٹ کیا جائے. تو ابھی یہ پروجیکٹ ہمارا بچیوں تک ہے اور بہت محدود ہے, 1-2 برانچز میں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کئی 100 برانچز میں لے کر جائیں, اور پھر یہ ایک ہی نہ رہے بلکہ اسکول, اس کے ساتھ ہاسپٹلس کا پروجیکٹ ہو, اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم میڈیکل کی فیسلٹی یہاں پہ نا پاکستان میں کئی علاقوں میں اویلیبل نہیں ہے, کئی بڑے شہروں میں بھی آپ کو اچھی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے ابھی تک. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیکل فیسلٹی ہر بندے کو اس کے ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہونی چاہیے, اور فری آف کاسٹ ہونی چاہیے, یا اس کی کاسٹ بہت منیمم ہو. کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوگ علاج نہیں کروا پاتے. تو یہ میرا ایک خواب ہے کہ پاکستان میں فری ہاسپٹلس اور بڑے لیول پر اسکول, کالج, ایون یونیورسٹیز بھی بننی چاہیے. تھینک یو سو مچ زہیب سلیم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو انہوں نے یوتھ کو ایڈوائس دی وہ بہت زیادہ مفید تھی. اگر وہ لوگ اس پہ عمل کر لیں تو ان کی زندگی چینج ہو سکتی ہے, اس میں بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.